السلام علیکم ناظرین کرامی، آج کا درس شروع ہونے سے پہلے سارے حوالوں پر ایک نظر کر لیں جو اسکرین پر دیے ہوئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ لیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ قرآن پاک کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا گیا۔ اس میں اس بات کی تعلیم ہے کہ ہر جائز اور اچھا کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہی تھا۔ جن مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی دعائیں منقول ہے وہاں پر وہی دعا پڑھی جائے گی۔ مثلا سونے سے پہلے اللہم بسمک اموت و احیا، کھانے سے پہلے بسم اللہ و برکت اللہ، جانور ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور جن مواقع پر آپ علیہ السلام سے کوئی خاص دعا منقول نہیں ہے ان کاموں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا چاہیے۔ رحمان اور رحیم دونوں کے معنی عربی زبان میں رحم کرنے والے کے ہیں، لیکن اہل علم کا خیال ہے کہ رحمان میں دنیا کی رحمت کی طرف اشارہ ہے اور رحیم میں آخرت کی رحمت کی طرف اشارہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رحمان کے وزن پر عربی زبان میں جتنے بھی الفاظ آتے ہیں ان تمام الفاظ میں عجلت اور شدت کے معنی پائے جاتے ہیں۔ مثلا سکران اس کے معنی ہے جو نشے کی حالت میں ہو، غضبان اس کے معنی ہے جو غصے کی حالت میں ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ غصہ اور نشہ یہ دونوں شدید کیفیت کے ساتھ طاری تو ہوتے ہیں لیکن اس کا اثر بہت جلد ختم بھی ہو جاتا ہے۔ یہی حال دنیا میں اللہ کی رحمتوں کا ہے کہ دنیا میں ہر ایک پر اللہ کی رحمت کا سایہ چھایا ہوا ہے۔ مومن ہو یا کافر، فرما بردار ہو یا نافرمان، ہر ایک اللہ کی رحمت کے سائے میں جی رہا ہے، اور مرتے ہی یہ رحمت کی چادر ہٹا لی جائے گی، پھر ہر ایک کے ساتھ اس کے عمل کے مطابق معاملہ ہوگا۔ اور رحیم کے وزن پر عربی زبان میں جتنے بھی الفاظ آتے ہیں ان تمام میں دوام اور پائیداری کی صفت پائی جاتی ہے، جیسے جمیل، کریم۔ جمیل کے معنی خوبصورت، کریم کے معنی شریف۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ خوبصورتی اور شرافت یہ کوئی عارضی وصف نہیں ہے بلکہ مستقل اور پائیدار وصف ہے۔ یہی حال آخرت میں اللہ کی رحمتوں کا ہے کہ آخرت میں جس کسی پر بھی اللہ کی رحمت کا سایہ آ گیا وہ سدا کا خوش نصیب ہو جائے گا۔ اس بات کو ایک اور طریقے سے سمجھتے ہیں کہ رحمان کے معنی ہے وہ ذات کہ جس کے رحمت بہت وسیع ہو، جس کے رحمت بہت پھیلی ہوئی ہو، جس کے رحمت سب پر ہو۔ اور رحیم کے معنی ہے وہ ذات کہ جس کی رحمت جس پر بھی ہو کامل و مکمل ہو۔ لہذا دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کے لیے رحمان ہے، اسی لیے دنیا سے کافر بھی نفع اٹھا رہا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے آسمان کے نیچے کافر بھی چل رہا ہے، جی رہا ہے، اس کی بنائی ہوئی زمین کے اوپر کافر بھی چل رہا ہے اور نفع اٹھا رہا ہے، اس کے بنائے ہوئے سورج سے کافر بھی گرمی حاصل کر رہا ہے، اس کے بنائے ہوئے پانی سے کافر بھی اپنی پیاس بجھا رہا ہے۔ ایمان والے تو فائدہ اٹھا ہی رہے ہیں لیکن کافر بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے تمام بندوں کے لیے رحمان ہے، اور آخرت میں یہ حال ہوگا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کے اوپر رحمت فرمائیں گے، اور وہ رحمت ایسی ہوگی کہ پھر اس رحمت کے ساتھ کسی طرح کی کوئی تکلیف کا شائبہ نہیں ہوگا، یعنی وہ ایسی رحمت ہوگی کہ اس رحمت میں 100% اکمال ہوگا، کمال ہوگا، کسی طرح کی کوئی تکلیف کا ذرہ برابر شائبہ تک نہیں رہے گا۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل کیا ہے؟ ابن مردویہ میں منقول ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر اور سلیمان علیہ السلام پر ایک ایسی آیت اتری ہے جو ہم دونوں کے سوا کسی اور پر نازل نہیں ہوئی، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نازل ہوئی تو سارے بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئی، سمندر ٹھہر گئے، جانوروں نے کان لگا لیے، اور آسمان سے شیاطین پر آگ کے شعلے گرے،
اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر کے ارشاد فرمایا کہ جس کسی چیز پر میرا یہ نام یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم لیا جائے گا اس چیز میں ضرور برکت ہوگی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو کوئی بھی کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ صحیحین میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو کوئی بھی شخص اپنی بیوی سے ملنے کا ارادہ کرے اور اس سے پہلے دعا پڑھے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، شروع اللہ کے نام سے کرتا ہوں، اے اللہ تو ہمیں اور ہم کو جو کچھ بھی عطا کرے شیطان کے اثر سے محفوظ رکھنا۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس جماع سے حمل ٹھہر گیا تو اس بچے کو شیطان کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ لیکن یہاں پر ایک بات خصوصی طور پر دھیان میں رکھنی چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے گا جائز اور حلال کاموں کے شروع میں۔ اگر کوئی ناجائز اور حرام کام کے شروع میں پڑھ لیا گیا تو پڑھنے والا کافر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کلام پاک کا صحیح علم عطا فرمائے، قرآن پاک کو سمجھنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے، اور یہ جو مبارک پروگرام شروع کیا گیا ہے اس مبارک پروگرام سے آپ ماشاءاللہ جس طریقے سے وقت فارغ کر کے نفع اٹھا رہے ہیں، آپ فکر کریں اس بات کی کہ اور بھی حضرات قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اس پروگرام سے جڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اے علی اگر تیری وجہ سے ایک شخص بھی راہ راستہ پر آ گیا تو یہ تیری نجات کے لیے کافی ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الدال علی الخیر کفاعلہ، بلائی کی طرف رہبری کرنے والا اس کے کرنے والے کے مانند ہے۔ ساتھیوں، میں آپ سے خصوصی درخواست کرتا ہوں کہ اس پروگرام کی لنک کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور اپنے تمام متعلقین تک خصوصی طور پر پہنچانے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔